الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا أول له ولا آخره ولا ظاهره ولا باطنه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود محمدی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات گرامی قدر ناظرین و سامعین، اللہ وحدہ لا شریک له انتہائی احسان ہے کہ اللہ کریم نے مجھ جیسے گناہگار کو زندگی دے وچ یہ پھر موقع عطا فرمایا ہے اور اپنے گھر وچ آنے نعمت و توفیق عطا فرمائی. برادران اسلام، حسب ماتا پچھلے جمعۃ المبارک تے حقوق العباد تے عظیم عنوان تے گفتگو کا آغاز کیتا ہے اور میں عرض کی ہے کہ سب تو زیادہ انسان تے اگر حق ہے تو رب العالمین دا رب ذوالجلال نے انسان نو بڑا اچھا، خوبصورت اور عظیم بڑھایا ہے اور اس کے نال ہی اللہ رب العزت نے ساری مخلوقات تو افضل ترین بنایا ہے.
برادران اسلام، عرض اس طرح ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ اللہ کریم نے ساری مخلوقات کو چھوڑ کے اللہ نے سب تو عظمت اللہ انسانہ بچو اللہ نے ایسا انسان بنایا ہے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ورنہ اگر اللہ سا اشراط الارض وچ بڑھا دے ویا، زمینی کیڑیاں وچ بڑھا دے ویا، اللہ نے جڑی غلیظ ترین مخلوق بڑھائی ہے جانوراں تو بڑھا دے ویا، تہاڈا میرا کوئی زور ہے؟ کوئی زور نہیں۔ اس کا کرم ہویا ہے کہ اس نے ساڈے تے مہربانی فرمائی ہے کہ اس نے اصل اشرف المخلوقات انسان بنایا۔ یہ تو کرم ہے۔ پھر اللہ نے انسانوں میں دیکھو، کوئی یہودی نے، کوئی عیسائی نے، کوئی کافر نے، کوئی مشرک نے، کوئی مرتد نے، کوئی منافق نے، اللہ رب العزت نے ساڈے تے اس طرح کرم کیتا ہے کہ اللہ نے سانو محمد رسول اللہ دا غلام بنایا ہے۔ یہ دی کرم نوازی ہے، یہ دی مہربانی ہے کہ اس نے سانو عظمت عطا فرمائی، جس واسطے اللہ دے پیغمبراں نے دعا مانگیا۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ دعا مانگی کہ یا الہ العالمین اس پیغمبر کا میں امتی بنا دے۔ اللہ نے ساڈے تے بڑا احسان کیتا ہے کہ بغیر منگیوں دعا اس نے ساڈے تے کرم کیتا ہے، مہربانیاں کیتیاں نے کہ اس نے اپنے یار کا سانو غلام بنایا ہے۔ یہ دی کرم نوازی۔ پھر فرمایا ہے میرے بندے، اگر تو میرے احسانات تو دیکھ، اپنی پیدائش تو دیکھ، میں جس طرح پچھلے جمعے تے عرض کی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان تے کتنے احسان نے، دنیا تے آیا نہیں، ماں باپ کا پیار باپ سے ملے، رب العالمین کا پیار انسان پہلے مل جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کتنا حسین بنایا، اپنے چہرے کو دیکھو، اپنی اکھیاں کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کو دیکھو، اپنی زبان کو دیکھو، اپنے کانوں کو دیکھو، کہ انسان ذرا غور کرے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح انسان کو نا اشرف المخلوقات بنایا ہے، اللہ نے ساری مخلوقات کو اشرف اعضاء اللہ نے انسان کو دیا تھا۔ تو میں عرض کی کہ سب تو زیادہ اگر حق کے کہ وہ تسا تے میرے تے اللہ رب العزت دی ذات کا حق ہے کہ وہ دی عبادت کی جائے، وہ دے نال کسی کو شریک نہ کیتا جائے۔ اس کا حق کیویں ادا ہوئے گا؟ وہ کا حق اس طرح ادا ہوئے گا کہ اسی اس دی ذات دے نال، اس دی صفات دے نال کسی کو شریک نہ کریے۔ کیوں؟ اس اسا بڑھایا تے تنے تنہا بڑھایا ہے، کسی دی ہیلپ نہیں لئی، کسی کو مدد نہیں لئی، بغیر مدد تو، بغیر کسی ہیلپ تو اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت اور اتنا اعلیٰ بنایا ہے، جدو اس نے بنانے واسطے وہ دے نال کوئی شریک نہیں۔ اے انسان اس وجہ کو اس کی عبادت دے نال بھی اللہ آگے کسی شریک مت کرے۔ فرمایا دوجا حق کے اللہ نے پہلا حق اپنا رکھا ہے، دوجا حق اپنے یار کا رکھا ہے، اپنے رسول کا رکھا ہے۔ اپنے اور اپنے رسول کے حق تو بعد اللہ نے سب تو زیادہ حق رکھا ہے۔ فرمایا وبالوالدین احسانا، کہ اللہ نے سب تو زیادہ اپنی عبادت خداوندی کو بعد، اپنے محبوب کی اطاعت کو بعد اللہ نے اگر سب تو زیادہ حق رکھا ہے وہ تواڈے ماں تے تواڈے پیو دا رکھا ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش ہے کہ ایک جمعے تے والدہ دی شان، ایک جمعے تے والد دی شان، ایک جمعے تے زوجہ نے حقوق، خاوند نے حقوق، یہ بڑی کمزوریاں نسل ہوگا۔ حقوق العباد تے اسی بڑے کمزور ہاں،
کہ اسا لوگوں کو اس کی اہمیت پتہ چل جائے تاکہ جڑے پڑھے لکھے ہوئے لوگ اسی اپنے ذہن وچ اس گل کو بٹھاواں اپنے سینے میں بٹھاواں کہ اسی کس قدر شریعت کے خلاف چل رہے ہیں شریعت مطہرہ سانو کے حکم عطا فرماتی برادران گرامی قدر میں نے قرآن کریم فرقان حمید دے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے اور 26ویں پارے کا رکوع نمبر 1 کے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیتا ہے میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو میری عبادت تو بعد تواڈے تے حق کے تے تواڈے والدین تائیں فرمایا ووصینا الانسان اے میرے انسان میں تینوں اس چیز دی وصیت کر رہا ہوں حکم ہو رہے تاکیدی حکم ہو رہے وصیت بڑی اہم چیز ہے والدین بھی بچے وصیت کر دینے کہ اے میرے بچے اگر تو میری وصیت تے چلے گا تو دنیا تے بھی کامیاب ہو جائے گا آخرت تے بھی کامیاب ہو جائے گا اللہ کریم جڑا ساری مخلوقات تو بڑھ کے سارے پیارا نالو بڑھ کے پیار کرتا ہے او اللہ فرما رہے اے میرے بندے کامیاب زندگی گزارنا چاہے تو پھر میری وصیت پہ عمل کر دنیا بھی بن جائے گی تیری آخرت بھی سنور جائے گی تیری دنیا بھی بن جائے گی اے میرے اللہ تو کھے وصیت بربار ہے رب العالمین دی بارگاہ وچوں جواب آیا اے میرے بندے اگر والدین وصیت کر دے نے وصیت بھی ختم ہو جانی ہے اور موت دے وقت وصیت کر دے نے اپنی زندگی میں جو وصیت کرنے نے میرے بچے ہو میری غیر موجودگی دے ایک کام کرے ہو میں رب العالمین تو وصیت کر رہا ہوں نہ میں ختم ہو رہا ہے نہ میری وصیت ختم ہونی ہے وصیت نے بھی قائم رہنا ہے میں نے بھی قائم رہنا ہے اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو جہانات پھر میری وصیت عمل کمائی کامیاب ہو جائے گا عمل کرسے تے کامیاب ہو جاسے یا اللہ تجھ کے وصیت فرمایا میں وصیت کر رہا ہوں یا اللہ کس چیز نہیں انسان ہے انسان تینوں وصیت کر رہا کس چیز نہیں فرمایا بالوالدین احسانا فرمایا والدین دے نال حسن سلوک کرو آج دیر جماعت المبارک تے میں نے ماں دی شان بیان کرنی ہے پھر ماں دے اتے جڑا اللہ نے امتحان ڈالیا ہے اس امتحان دا ذکر کرنا ہے برادران گرامی قدر میں حدیث پڑھا یا النہایہ شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑی عورت ماں بن جاندی ہے پیٹ دے وچ اس دے حمل آندا ہے ماں دا رتبہ جس عورت نو مل جاندا ہے اللہ کریم اس عورت نو 4 مردہ دا ثواب عطا فرماتا ہے سمجھ آ رہی ہے نا سارے کوئی گل مشکل کا نہیں میں آسان کر کے کوشش کرسا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عورت جڑے اللہ دا حیا کرنی ہے اور رسول دا حیا کرنی ہے اپنے خامن دا حیا کرنی ہے احباب گرامی قدر جدوں ماں بن جانی ہے اللہ کریم ان سب تو بڑا اجر پیدا کیا عطا فرماتا ہے سارا دن مرد روزہ رکھدا ہے او بچے نہیں نگہبانی کر دیئے بچے کا خیال کر دیئے اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھ کے خیال کر دیئے رسول اللہ فرمایا اللہ کریم اس عورت کا روزہ رکھنے دا ثواب دینا ہے بہت بڑا مقام ہے تیری ماں دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا جرمان کے ملتا ہے پہلا جرم ملتا ہے مرد روزہ رکھتا ہے اور اگر
اپنے خامن دی اطاعت کر کے اپنے اولاد دی اچھی تربیت کر رہی ہے، اللہ کریم اس نو ہر دن دے روزے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تو جا جر اس نو کے ملدا ہے، تو جا جر اس نے اے القائم جڑے مرد رات نو کھڑے ہو کے رب العالمین دی بارگاہ دا قیام کردے نے، نوافل پڑھدے نے۔ رسول اللہ فرمایا ہے اللہ کریم اس عورت نو بغیر عمل تو اجر عطا فرماتا ہے جڑی اپنی اولاد دی اچھی تربیت کر دی ہے، اللہ کریم اس نو رات قیام دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رات کو کھڑے ہو کے عبادت نہیں کی تھی لیکن اولاد کی تربیت اچھی کی تھی ہے، انہوں نے دل کے اندر خدا کا خوف اور شرم مصطفیٰ ڈالیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم اس ماں نو رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ احباب گرامی قدر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تیسرا اجر کے راوی النہایہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المجاہد وہ بندہ جڑا راہ خدا تے جہاد کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اس دے اوتے اللہ کریم اس کو جڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک ایمان والے لوگ اللہ نال سودا کرنے نے جنت دے بدلے اپنے مال دا اپنی جان دا، جان بندہ دیندا ہے اللہ جنت عطا فرماتا ہے۔ برادران گرامی قدر او ماں جس نے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کی دی ہے او دا خیال رکھیا ہے، رسول اللہ فرمایا او جہاد واسطے نہیں نکلی، اللہ کریم اس گھر بیٹھے ہو جہاد دا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرا مزاج ہی نہیں کہ میں ماں دی شام تے دو خطاب تے چٹی نے اندر کیتے ہیں اور لیکن تو بات علیحدہ ملتی وہ گل نہ ملتی، کیوں؟ میرے رب کا فضل ہے، میرے ماں باپ کی میرے نال دعا ہے کہ میں کوشش کرنا وہ چیز بیان کرنا جڑی نمی ہوے لوکاں دے دلاں وچ اللہ اور دے رسول دی محبت ہو جائے۔ اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پہلا اجر اللہ کریم عطا فرماتا ہے الصائم، روزہ رکھ دینے مرد لیکن ماں کی تربیت کر دی ہے، اللہ کریم اس ماں کو روزہ رکھن کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسرا اجر القائم، کھڑے ہو کے عبادت کرنا، لیکن جو ماں اپنے بچے کی اچھی تربیت کر دی ہے رات کو سو جاتی ہے، اللہ کریم انہوں قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے، رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے تیسرا اجر مجاہد جڑا اللہ دی راہ تے جہاد کرتا ہے اور اپنی قیمتی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں بہنا بچیاں نو اتنی عزت دیتے فرمایا او میری بیٹی جس گھر نے اندر اپنے خامن دی اطاعت کرتے ہوئے اپنی اولاد دی اچھی تربیت کی دی، اللہ جہاد دا ثواب گھر بیٹھے ہو دے گا۔ جہاد کا ثواب گھر بیٹھے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المحمد جو تا ثواب کہے کہ اللہ دی بارگاہ تے تواضع عاجزی دے نال جڑی عبادت کی جاتی ہے وہ عبادت اللہ دی بارگاہ دے وچ قبول قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ دے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے عورت تواضع نال عبادت نہیں کر رہی، انکساری نال عبادت نہیں کر رہی، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہی ہے تاکہ میرے بچے کا سٹیٹس اچھا بن جائے، فیوچر اچھا بن جائے، عزت دار انسان بن جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا ہے نا کہ وہ ماں بہن
اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دیے اللہ کریم اس کا تواضع اور انکساری دا ثواب بغیر محنت عطا فرماتا ہے۔ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قدر عورت کو مقام دیتا ہے اس طرح عورت کا امتحان بھی ہے۔ میرا موضوع اجدائے مادی شان پھر مادہ امتحان۔ برادران گرامی قدر مادی شان میں تہاڈی خدمت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نال پیش کی دیے۔ اللہ نے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا عورت جدے پیٹ دے وچ حمل ہے بچہ پیدا کرنے اس تکلیف دے نال اگر او ماں بہن فوت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ شہید کا اجر عطا فرمائے گا۔ برادران گرامی قدر آج یہ بچہ دنیا تے آیا کوئی نہیں نا ماں دا پیار اللہ کریم جس ویلے ماں بچے نال پیار کر دی ہے اودی اچھی تربیت کر دی ہے اودا خیال رکھ دی ہے اللہ کریم کو کتنا بڑا ثواب عطا فرمانا ہے۔ میرے پیارے ویرو آج بچہ جب دنیا دے اندر آ گیا ہے نا ماں بڑی شفقت کر دی ہے ماں بڑا پیار کرنی ہے اپنے بچے نو اپنا دودھ پلانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ماں اپنے بچے نو دودھ پلانی ہے اللہ کریم ہر ایک قطرے نے بدلے اللہ اس ماں نو ایک جان بچانے دا ثواب عطا فرماندا ہے۔ پلا اپنے بچے نو دودھ رہی ہے لیکن اللہ کریم ایک قطرے دے بدلے اسا ایک جان بچانے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے میری امت کا ایک قتل کیتا اس نے ایک قتل نہیں کیتا بلکہ اس نے میری ساری امت کو قتل کر دیتا۔ اللہ کریم انہوں اس طرح گناہ عطا فرمانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے میری امت ایک بندے دی جان بچائی اللہ کریم اس نے ایک بندے دی جان بچائی اس نے میری ساری امت دی جان بچائی۔ اللہ کریم اتنا رحیم و کریم ہے اتنا بڑا جو ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے امیر ماں اپنے بچے نو دودھ پلا کے بازار توڑ دے وہ بچے دی جان بچا رہی ہے اللہ کریم ہر قطرے دے بدلے اللہ کریم اس ماں نو اجر اے دے رہا ہے کہ میری امت دی ایک جان دی حفاظت کر رہی ہے۔ فرمایا اے ماں دا مقام ہے برادران اسلام اتنے بڑے مقام اور اتنی بڑی شان والی ماں ہے۔ اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں تسی حج کرن واسطے جاندے ہو عمرہ کرن واسطے جاندے ہو بڑی مشقت برداشت کرتے ہو سفر برداشت کرتے ہو پیسہ لاندے ہو وقت لگا کے جاندے ہو حج کیتا پتہ نہیں قبول ہویا یا نہ ہویا عمرہ کیتا پتہ نہیں قبول ہویا یا نہ ہویا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرا غلام جڑے ماں باپ دے چہرے دی زیارت کردا ہے اللہ کریم انہوں ایک مقبول حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا ثواب والدین دی زیارت کا ہے تو میں دسو جڑا والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ کریم پھر اس کو کتنا بڑا مقام عطا فرماتا ہے۔ برادران گرامی قدر میں موضوع نہیں بیان کراں گا میں اپنے موضوع والا آ رہا ہوں۔ میرے پیارے ویروں کا اس طرح ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب نے جتنا اس عورت کو مقام دیتا ہے جتنا عورت کو عزت دیتی ہے شان دیتی ہے اتنا بڑا ثواب ہوتا ہے اتنا بڑا اللہ نے ماں کا امتحان رکھا ہے۔ برادران اسلام پہلا امتحان پہلے تو میں بیان کی تھی شان ہونا آ گیا ماں کا امتحان اس سپیکر کے ذریعے میرے گھر کے اندر ماں پیڑا بچیاں سن رہے ہو تو آگے تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا پہلا امتحان ماں کا یہ کہ وہ کسی صورت میں اپنے خاوند نال خیانت نہ کرے اس بچے دی تربیت دا اللہ اتنا ثواب دے گا
پیدا ہوئے گا حرامی بچے کا ثواب نہیں. تسی آسا جناب والا کہ نہیں اگر کرے لیکن ایک قرآن دا مسئلہ ہے, ایک حدیث دا مسئلہ ہے, میرے آقا دا فرمان ہے کہ اس امت کو اجر ملے گا جنہی اپنے خامن دی عزت کا خیال کرنے ہیں, خیانت نہیں کی تھی, حلالی بچہ پیدا کیتا, پھر اس کی اچھی تربیت کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے اتنا بڑا ثواب دے دیتا, فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات, فرمایا یاد رکھو اللہ نے تھوڑی جنت آپ کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے. اتنا بڑا مقام ہے, پھر امتحان بھی اتنا بڑا ہے کہ خبردار اپنی اولاد کا خیال رکھنا کہ جس بچے کو تو نے پیدا کیا وہ تیرے خامد سے ہونا چاہیے. پہلا تیرا امتحان یہ. برادران اسلام دوسرا امتحان ماں کا کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا عورت کا امتحان یہ ہے کہ جب بھی اس کی غیر موجودگی کے, اس کے خاوند کے غیر موجودگی کے اندر وہ اپنی اولاد کے سامنے کبھی اپنے خاوند کا شکوہ نہ کرے, اس کی ڈیوٹی, اس کی نوکری پہ اعتراض نہ کرے, اس کے کاروبار پہ اس کے کسی قسم کی اولاد کے سامنے توہین نہ کرے, جو اپنے خاوند کی شکر گزار کر کے روکھا ملا سوکھا ملا اللہ کا شکر ادا کرتی رہی, اولاد کی اچھی تربیت میں وقت گزارتی رہی, زیادہ خواہشات نہ کی, جو ملا اس پہ راضی ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام دوسرا امتحان ماں کا یہ کہ کبھی بھی باپ کا شکوہ اس کی اولاد کے سامنے نہ کرے, کبھی والدین والد کی توہین اس کے بیٹے اور بیٹیوں کے سامنے نہ کرے. جب وہ اپنے خاوند کی توہین کرتی ہے اللہ کریم جو اس کا مقام و مرتبہ ہے وہ گر جاتا ہے, وہ کم ہو جاتا ہے. جب وہ اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہے, اپنے خاوند کی عزت کرتی ہے, اللہ اس کی عزت کا پرچم بلند کر دیتا ہے. فرمایا کبھی بھی اس ماں کو چاہیے نہ بیٹوں کے سامنے کبھی اپنے خاوند کا شکوہ نہ کرے, کبھی شکایت نہ کرے. میرے پیارے بھائیوں, میری مائیں بہنیں سنائی ہے, میں پیغام دینا چاہتا ہوں. اکثر اوقات یہ معاملات بڑے عجیب ہے, جب اچھا وقت گزرتا ہے بڑی عزت کرتی ہے, جب برا وقت آتا ہے اسی خاوند کے شکوے شروع ہو جاتے ہیں, اولاد کے سامنے شکوے شروع ہو جاتے ہیں, پھر بچوں کے دل کے اندر باپ کا پیار نہیں آتا, محبت نہیں آتی, بلکہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے پہلی تمہاری تربیت ماں کی گود ہے. اگر ماں کی گود سے تجھے اچھی تربیت ملے گی تو اللہ کا ولی بن جائے گا. برادران اسلام, حضرت بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ ہر وقت آقا کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھا کرتے تھے, عبادت کے اندر وقت گزارتے تھے. بچپن کا عالم ہے, معصوم ہے, چھوٹے ہیں, اللہ کی عبادت کی طرف تیار ہے. لوگ دیکھتے کہتے ہیں عبد القادر بلکہ فرید الدین یہ تیرا بڑا کمال ہے, تو ہر وقت درود و سلام پڑھتا ہے. حضرت بابا فرید الدین کی ماں سن رہی تھی, انہوں نے فرمایا فرید کا بھی اس میں کمال ہے لیکن اس سے بڑھ کر اس میں میرا کمال ہے. فرمایا میرا کمال یہ کہ میں نے کبھی بھی فرید کو بے وضو دودھ نہیں پلایا, میں وضو کر کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہوں. جب میرا بچہ دودھ پیتا تھا میں آقا کی ذات پہ درود پڑھتی رہتی تھی, ادھر میرے بچے کو دنیاوی غذا مل رہی ہوتی تھی, ادھر اس کے روح میں, اس کے جسم میں محمد عربی کا پیار جا رہا ہوتا تھا. آج فرید اس لیے درود پڑھ رہا ہے کہ میں نے فرید کو دودھ کی گھٹی
دی ہے وہ بھی محمد عربی پہ سلام پڑھتے ہوئے دی ہے۔ برادران گرامی قدر، ماں کا بڑا مقام ہے، پھر ماں کا بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ فرمایا ماں تجھے اللہ نے بڑی شانوں سے نوازا ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن تیرا امتحان بھی اسی طرح فرمائے کبھی یہ نہ سوچنا کہ جب تو اپنے امتحان پہ غور کریں گی اللہ تیرا مقام و مرتبہ بلند کر دے گا۔ برادران گرامی قدر، آج سارے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، امام حسن پاک کا ذکر کرتے، کیوں نہ کرے؟ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے دین کو بچایا تو حسین ابن علی نے بچایا ہے، دین کو سر بلندی سے نوازا ہے تو پنجتن پاک نے نوازا ہے، ہم ان کا ذکر کیوں نہ کرے؟ لیکن میرے پیارے بھائی، آج لوگ کہتے حسین ابن علی نے نیزے کی نوک پہ بھی قرآن پڑھ کے سنایا، لیکن میں کہتا ہوں حسین تیری عظمت کو سلام، لیکن تجھ سے بڑھ کر ہم اس فاطمہ کو سلام کرتے ہیں جس نے تیری تربیت اتنی اچھی کی، اس قدر تجھے قرآن پڑھ کے لوڑیاں دی، تیری گردن سے جسم سے گردن جدا ہو گئی، لیکن پھر بھی تو اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ احباب گرامی قدر، اس ماں کا بڑا مقام ہے، لوگ کہتے ہیں نا امام حسین کا بڑا مقام، بے شک اس میں کوئی شک نہیں، امام کا بڑا مقام، لیکن برادران گرامی قدر میرے آقا کریم علیہ السلام کی یہ بیٹی جب امام حسین پاک کو، امام حسن پاک کو دودھ پلاتی تو اللہ کا قرآن پڑھتی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے کرتے بچوں کو دودھ پلاتی جاتی، ادھر بچے کو غذا مل رہی ہے، ادھر بچے کو اللہ کے قرآن کی تعلیم مل رہی ہے، وہ دودھ بھی دودھ بن کے نہیں جا رہا بلکہ اللہ کے قرآن کے حرف بن کے حسین کے سینے میں اتر رہا ہے۔ فرمایا ماں کو اللہ نے بڑا مقام دیا، لیکن ماں کا امتحان بھی بڑا، جتنی بڑی شان ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبیوں کی بلند شان، اللہ کے نبیوں پہ بھی امتحان بھی بلند، عام بندہ جو ہوتا ہے اس پہ امتحان کم ہوتا ہے کیونکہ اس کا مقام بھی کم ہوتا ہے۔ برادران اسلام، اللہ نے ماں کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، اتنی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ نے امتحان بھی بڑا ڈالا۔ آج مائیں کہتی ہے کیا کرے مولوی صاحب، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، لیکن بچے سکول تو بڑے وقت پہ جاتے ہیں کیونکہ بچوں کا رجحان ماں نے سکول کی طرف کر دیا، قرآن کی طرف نہ گیا، ماں نے بچے کا دھیان نماز کی طرف نہ کیا، ڈراموں کی طرف کر دیا، بچوں کو ہم ایکٹر بنا رہے ہیں، بچوں کو ہم ڈرامے باز بنا رہے ہیں، پھر جب بڑے ہو جاتے کہتے ہیں یہ ہماری بات نہیں مانتے۔ اوے ارے ماں تو نے زندگی بچے کے سامنے ڈرامہ بن کے گزاری ہے، پھر تیرا بچہ بھی ڈرامے باز بنے گا۔ بچے کی تربیت فاطمہ کی طرح کر، پھر تو دیکھے گی تیرا بیٹا بھی ایسے قرآن سے پیار کرے گا جیسے حسین ابن علی کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ماں کو بڑی شان سے نوازا ہے۔ مولوی ماں کی شان بیان کرتے لیکن ماں کا امتحان نہیں بیان کرتے۔ تو ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، میں نے یہ حدیث سنائی نا کہ ماں کی جو زیارت کرتا ہے اللہ کریم اس سے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب میں تو روزانہ دل کرتا ہے مقبول حج کا ثواب لوں، لیکن امی جی 10 بجے سے پہلے جاگتی نہیں اور میں نے ڈیوٹی پہ چلنا ہوتا ہے۔ تم بیدا سے کڑوا اصل ڈٹھا وچ پیا، جے جیا ڈٹھیاں ماوا او جیا ڈٹھیاں تیاں۔ جب ماں نماز نہیں پڑھے گی بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ جب ماں قرآن نہیں پڑھے گی بچے قرآن کیسے پڑھیں گے؟ وقت ہو گیا ہے برادران اسلام، آخری بات اللہ کے قرآن سے پھر بات کو آگے چلائیں گے اگلے جمعۃ المبارک میں نئے موضوع کے ساتھ۔ آخری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ماں جو اللہ نے اس
کریم اس کی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ برادران گرامی قدر، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، مجھ سمیت ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کا بڑا مقام ہے، لیکن ماں باپ اولاد کے لیے جو سامنے نمونہ ہوتے ہیں، جیسے جیسے ماں باپ کرتے ہیں اولاد انہیں دیکھ کے ایسے ہی کرتی ہے۔ ماں باپ بھی نماز پڑھے، اولاد کو بھی نماز کا کہے۔ بابا جی خود نہیں پڑھتے ہیں اور کہتے بچے تو نماز کو جا۔ بچہ کیسے نماز کو جائے؟ وہ کہتے ہیں ابا جی خود نہیں پڑھتا، اگر اس کا اتنا اجر و ثواب ہوتا تو ابا جی کیوں محروم ہے؟ خود بھی عبادت کریں، اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اللہ کریم میری ماں بہنوں بچیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اگلا جمعہ جو ہے وہ باپ کی شان اور باپ کا جو اللہ نے امتحان رکھا ہے اس کا ذکر کریں گے۔ زندگی نے وفا کی، وما علیہ الا البلاغ۔ Thank you.